بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دی لاسٹ اسٹار اور میں ہوں یاسر رشید اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی رانا عظیم صاحب۔ ناظرین، آئے روز بلاول بھٹو زرداری کا حکومت پر غصہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ آج کل تقریباً روز وفاق کو بلاول کے طنز بڑے تیروں کا سامنا ہے۔ آج اسمبلی میں پھر بلاول بھٹو نے حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ حکومت آرڈیننس کے ذریعے کلبھوشن کو NRO دے رہی ہے۔ اپوزیشن کے الزامات میں کتنی حقیقت ہے؟ حکومت نے کلبھوشن کی کونسل رسائی فیصلے سے پہلے اسمبلی کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا؟ اور اس کے علاوہ حکومت اور اپوزیشن میں تلخیاں روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں اور ان تلخیوں کو دونوں سنجیدگی سے آخر کیوں نہیں لے رہے؟ APC کی بھی تیاریاں چل رہی ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی میں قربتیں بڑھ رہی ہیں۔ ماضی میں یہ ایک دوسرے کے خلاف کس طرح کی باتیں کرتے رہے؟ فیاض الحسن چوہان صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں۔ چوہان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ چوہان صاحب، پہلے تو اپوزیشن باتیں کرتی تھی کہ اپنے لوگوں کو عمران خان صاحب NRO دے رہے ہیں، اب تو باتیں یہاں تک پہنچ گئی ہیں کہ ملک دشمن عناصر کو وفاقی حکومت کی جانب سے NRO دیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے آپ کے پچھلے پروگرام کے اندر بھی یہ ڈسکلوز کیا تھا کہ جو صاحب بہادر یہ بلاول زرداری صاحب پاکستان کے اوپر، پاکستان کی موجودہ حکومت کے اوپر، PTI کے اوپر، عمران خان صاحب کے اوپر جو کلبھوشن سنگھ یادیو کے حوالے سے اتنے بڑھ کے اور چڑھ کے چھکے اور چوکے مارنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں، ان کی والدہ محترمہ کی 1989 میں حکومت تھی۔ راجیو گاندھی جناب دورے پہ آئے۔ راجیو گاندھی اور انڈین اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، میریٹ کے سامنے جو کشمیر ہاؤس اور پنجاب ہاؤس اور بلوچستان ہاؤس ہے، وہاں پر بورڈ لگے ہوئے تھے کشمیر ہاؤس کے، تو انہوں نے جناب ان کی والدہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ جو وزیر اعظم پاکستان تھی اس وقت، ان کے حکم پہ وہ کشمیر ہاؤس کے بورڈ ہٹا دیے گئے کہ کہیں راجیو گاندھی صاحب ناراض نہ ہو جائے، کہیں انڈیا ناراض نہ ہو جائے۔ یہ ان کا بیک گراؤنڈ ہے اور یہ باتیں کرتے ہیں، اور آپ پوری پاکستانی قوم کو پتہ چلنا چاہیے۔ آج شیریں مزاری صاحبہ نے کچھ چیزیں کھولی ہیں۔ کلبھوشن سنگھ یادیو کے ایشو کو یہی آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن، یہی مساق جمہوریت کی چھتری تلے یہ سارے جو بندر باٹ کی ہوئی تھی، ان ساری 5-6 پارٹیوں نے، اس میں نواز شریف صاحب، اس میں زرداری صاحب، اس میں اسفند یار ولی صاحب، اس میں محمود خان اچکزئی صاحب، اور اس میں مولوی فضل الرحمان صاحب، اور وہ گینڈا سوامی جو باہر بیٹھا ہوا الطاف حسین جو اس وقت ان کے ساتھ سارے ملے ہوئے تھے، ان ساروں نے مل کے کنسلٹیشن کے ساتھ یہ جو کلبھوشن سنگھ یادیو کا ایشو تھا، یہ انڈین اسٹیبلشمنٹ اور ملک دشمن طاقتوں کو خوش کرنے کے لیے اور مودی کو خوش کرنے کے لیے خود جان کر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کر گئے۔ یہ خود لے کر گئے، اور یہ پورا انڈین اسٹیبلشمنٹ اور مودی کی سابقہ وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ اور نون لیگ کے ساتھ اور نون لیگ کے ان سارے ہواری جو تھے، ان ساروں کے ساتھ کنسلٹیشن کے ساتھ یہ طے ہوا کہ کس طریقے سے کلبھوشن سنگھ یادیو کو ریلیف دینا ہے۔ تو طریقہ کار یہ سوچا گیا کہ اس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کے جاتے ہیں۔ جب وہاں پر پاکستان خود جائے گا تو پھر وہاں پہ جو کیس چلے گا، پھر وہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ وہاں پر نمبر گیمز کیا ہے ججز کی اور کیا نہیں ہے۔ تو جناب جب یہ لے گئے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں، تو اب پاکستان انٹرنیشنل رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق اقوام متحدہ کا ممبر ہونے کی حیثیت سے وہ پابند ہو گیا ہے کہ وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے فیصلوں کہ جو اس کلبھوشن سنگھ یادیو کے حوالے سے جو فیصلے بھی ہوں گے، جو سجیشنز بھی ہوں گی، جو پروپوزلز ہوں گی، جو ریکمنڈیشنز ہوں گی اور جو ڈیسیژنز ہوں گے، پاکستان اس کا پابند ہے۔ اب انہوں نے یہ کہا کہ اس پوری ہیئرنگ کے بعد کہ جناب اس کو کونسلر کی رسائی دی جائے، ٹھیک ہے جی، اس کے حوالے سے اب پاکستان کی حکومت پابند اور مجبور ہے، اور اس مجبوری کے تحت اس کو جو ہے وہ رسائی دی جا رہی ہے، لیکن اس رسائی کے حوالے سے بھی تمام ان چیزوں کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ جس میں کوئی پاکستان کو کوئی نقصان نہ ہو۔ اب اس چوہان صاحب یہ تو ہو گیا ان کا، کیا یہ جو شور آج مچا ہوا ہے اسمبلی میں اور باہر شور مچا ہے کہ کلبھوشن کو NRO دے رہے ہیں، ایسی کوئی بات ہے؟ یار کون سا NRO یار، خدا کا NRO ان کے دماغوں میں گھسا ہوا ہے، کیونکہ ان کی امی محترمہ نے بینظیر بھٹو صاحبہ نے اپنے لیے، اپنے خاوند کے لیے، اور ان سارے ہواریوں نے جو آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن ہے، انہوں نے جنرل مشرف سے لیا تھا۔ اب ان کو ہر چیز میں NRO یاد آتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ NRO کے خود عادی ہیں،
تو ان کو اپنی شکل ہی جو ہے وہ ہر ایک کے جو سامنے آئینہ شکل کی صورت میں ہوگا اس میں ان کو نظر آتا ہے، ادروائز کوئی ایسی تو بات چوہان صاحب وہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ آرڈیننس جو اسمبلی میں لے کے آئے یہ تو ہمارے واویلا مچانے کے بعد لے کے آئے، ہو سکتا ہے یہ وہ بھی نہ لے کے آتے؟ اور سر ویسے ہی جو ہے نا یہ نمبر ٹانکنے لگے. میں نے دو باتیں پچھلے کئی دنوں سے کر رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کمرے میں بند کمرے میں بیٹھ کے خط بازی اور بیان بازی تک کے محدود لیڈر رہ گئے ہیں، اور یہ بلاول زرداری صاحب جو ہے یہ جناب صرف اور صرف 2 پریس کانفرنس مہینے میں اور جناب مہینے میں 1 تقریر اسمبلی کے فلور پہ، بس اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں. مجھے بتائیں ایک اپوزیشن لیڈر، اور وہ اپوزیشن پارٹی کے جو 40 سال سے اقتدار میں رہی ہے، ان کو سارا طریقہ کار پتہ ہے پارلیمانی جمہوریت کے اندر حکومتوں کو کس طرح کاؤنٹر کرنا ہے پازیٹیو طریقے سے. ان سے پوچھو کوئی شیڈو کیبنٹ انہوں نے بنائی ہو، ان سے پوچھو انہوں نے کوئی جناب شیڈو پالیسی دی ہو، ان سے پوچھو کہ پاکستان کے اندر صنعت سے لے کے زراعت سے لے کے تجارت سے لے کے کووڈ-19 سے لے کے امن عامہ سے لے کے دفاع سے لے کے خارجہ امور سے لے کے داخلہ امور تک کسی میں بھی انہوں نے کوئی پراپر طریقے سے کوئی سجیشنز دی ہو، کوئی پروپوزلز دی ہو، کوئی ریٹن لوگوں کے سامنے رکھا ہو کہ ہاں جی پاکستان کی حکومت اور عمران خان صاحب کی حکومت اس فیلڈ کے اندر اس منسٹری کے اندر ٹھیک نہیں چل رہی، ان کو اس طریقے سے جو ہے وہ اپنی پالیسیز بنانی چاہیے، اس طریقے سے اپنی اسٹریٹجیز بنانی چاہیے، یہ لائن آف ایکشن ہونا چاہیے تو ملک صحیح سمت پہ چلے گا. کوئی ایسی ایکٹیویٹی آپ کو نظر آئی؟ ناٹ ایٹ آل. چوہان صاحب ڈر کے خوف کے نیب سے ڈر کے عدالتوں سے ڈر کے کمروں میں بند ہے بس. فیاض الحسن چوہان صاحب بڑی تنقید ہوتی ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت پر کہ کچھ غیر منتخب افراد جو ہیں وہ بڑے اہم پوسٹوں پر بیٹھے ہیں، فیصلے وہ کرتے ہیں. اچھا جی اب دل تھام کے نا رانا عظیم صاحب ذرا سن لیجئے گا. آج 2 ایشوز کے اوپر میں ان کا جو ہے نا آپ کے پروگرام کے ذریعے سے اس نون لیگ کی اور اس اپوزیشن کا کٹا چھٹا کھولوں گا. پچھلی 5 سال کی نون لیگ کی حکومت میں 10 غیر منتخب ایڈوائزر اور معاون خصوصی، عرفان صدیقی صاحب جناب غیر منتخب، سرتاج عزیز صاحب غیر منتخب، جنرل ناصر جنجوعہ صاحب غیر منتخب، شجاعت عظیم صاحب غیر منتخب، طارق فاطمی صاحب غیر منتخب، آصف کرمانی صاحب غیر منتخب، مصدق ملک صاحب غیر منتخب، ظفر اللہ خان صاحب غیر منتخب، خواجہ ظہیر احمد غیر منتخب، مفتی اسماعیل غیر منتخب. شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے اس نون لیگ کو اور اس آل پاکستان لوٹ مار ایسوسیشن کو کہ جو پی ٹی آئی کے جو ہے نا وہ معاونین خصوصی اور اسسٹنٹ کے اوپر تنقید کرتے ہیں. اور پہلے اپنا تو گریبان جھانکو یار. اور دوسری چیز تو آپ ان سب کو ٹھیک سمجھتے ہیں؟ اوپر 2 سال سے بڑی ایک منٹ میری بات پوری سن لو بھی. جی جی. عثمان بزدار صاحب کے اوپر بڑی تنقید ہو رہی ہے آج کل بھی اور پچھلے 2 سالوں سے. انٹرویو نہیں دیتے. میں چیلنج دے کے کہتا ہوں رانا صاحب آپ کے پروگرام کے ذریعے سے مجھے بتائیں 5 سال نواز شریف صاحب جو 3.5 سال وزیر اعظم رہے انہوں نے کتنے انٹرویو دیے؟ چلو کتنے انٹرویو دیے؟ 40 سال سے اقتدار کا نشہ، اقتدار کے مزے، اقتدار کے ستو، اقتدار کی پنگ پی رکھی انہوں نے. اتنا بھی تجربہ ان کو نہیں ہوا تھا. اور جب 1-2 انٹرویو دیے، میں جانتا ہوں میرا ایک دوست ہے رانا مبشر نام ہے ان کا، بڑے سینئر جناب کے اینکر ہے ٹی وی چینل کے، انہوں نے آپ کے رائیونٹ کے اندر ان کا انٹرویو لیا، زبردستی انہیں کہا کہ یہ سوالات ہوں گے، یہ جواب ہوگا. انہوں نے ایک سوال کا آگے سب کوشچن اپنی مرضی کا پوچھا، کیمرہ توڑ دیا، تارے توڑ دی، سارا کچھ توڑ کے ان کے ساتھ بدتمیزی کر کے ان کو وہاں سے نکالا گیا. یہ تو جناب نواز شریف صاحب کا عالم تھا. یہ کس منہ سے شہباز شریف اور حمزہ شہباز اور یہ آل پاکستان لوٹ مار ایسوسیشن کہتی ہے کہ شہباز شریف صاحب انٹرویو کیوں نہیں دیتے؟ چلو وہ تو پہلی دفعہ ایم پی اے بنے ہیں، ان سے پوچھو یہ نواز شریف صاحب کیوں نہیں دیتے تھے؟ تو یہ جو آج 2 میں نے ان کی منافقتیں آپ کے سامنے بے نقاب کی ہیں، ایک غیر منتخب معاونین کا جو انہوں نے شور مچایا ہوا ہے وہ آج میں نے آپ کے سامنے کھول کے رکھ دیا. دوسرا میں نے آپ کی یہ جو کہتے ہیں تقریر نہیں کرتے، یہ جناب انٹرویو نہیں دیتے، وہ بھی میں نے نواز شریف صاحب کا کمپیریزن کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا. چوہان صاحب بڑا شور مچا ہوا ہے کہ آپ آخری 5 دنوں میں گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے عید کے آخری 5 دنوں میں، یعنی عید سے 5 دن پہلے یا 3 دن پہلے مارکیٹیں بند کرنے جا رہی ہے. کوئی ایسا آپ کی پلاننگ ہے؟ دیکھو بات یہ ہے کہ یہ پراپر ڈسکشن ہوئی تھی کیبنٹ کمیٹی برائے انسداد کرونا وائرس کے اندر، اور اس میں رائے دی تھی. اس میں میری اپنی بھی رائے یہ تھی
کہ پچھلی دفعہ بھی ہماری یہ پریکٹس ہے کہ آخری عشرے کے اندر اور پھر عید کے موقع کے اوپر جو ہے وہ کرونا وائرس نے ہائٹ پکڑی تھی، اور پھر جا کے 15 جون میں سب سے اوپر پہنچ گیا تھا، پہلے جون کے 15 دنوں میں ہم نے یہ ڈسکشن کی کہ عید کے آخری 3 دن یہ رش روکنے کے لیے بازاروں کے اندر، مالز کے اندر، شاپنگ پلازوں کے اندر ہم اس پہ پابندی لگا دیں، تاکہ نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی. ٹھیک ہے نا جی؟ جب آپ کے پلازے کھلے ہوں گے، جب آپ کی مارکیٹیں کھلے ہوں گی، لوگ تو پھر آپ موت کو تو آپ ڈسپلن کا کتنا پابند کر لیں گے. یہ ہر ملک کے اندر، چاہے ترقی یافتہ ملک ہو، ترقی پذیر ہو، یا بیکورڈ ملک ہو، کوئی معاشرہ سوسائٹی بھی ہو، وہاں جو ماب ہوتا ہے، عوام ہوتی ہے، اس کو آپ ایک حد تک ہی جو ہے نا ان کے اوپر رولز اور ریگولیشنز کی اور قوانین کی امپلیمنٹیشن آپ کی ہو سکتی ہے، اور وہ بھی بڑی محدود حد تک. آپ یہ ہو رہا ہے، یہ ہونے جا رہا ہے، 50% بھی آپ اس کے یہ اوپر ہونے جا رہا ہے. رائے ہے آخری 3 دن کی، ابھی اس کی فائنل ڈیسیژن آئے گا جناب. رائے ہے اور اس پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے تو وہ پوری کا بھی فیصلے کے بعد ہوگا. ایک حد تک ہی عوام کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور ایک حد تک ہی اپوزیشن کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ فیاض الحسن چوہان صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین، اسی ایشو پر مزید بات کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما چودھری منظور صاحب نے ہمیں جوائن کیا. چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. چودھری صاحب، ایک جانب حکومت یہ بات کر رہی ہے کہ ہم نے بہترین اپوزیشن کو انٹرٹین کیا، اپوزیشن کے سامنے یہ بات لے کے آئے کہ کلبھوشن یادو کا جو کیس ہے اس کا ریفرنس ہے، اس پہ مل بیٹھ کے بات ہو جائے. لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب کلبھوشن کے معاملے پہ حکومت پہ NRO کا الزام لگا رہے ہیں. کس بنیاد پر؟ مجھے یہ بتائیں کہ کلبھوشن کو اگر آپ کوئی دینا چاہ رہے ہیں تو بتائیں تو صحیح نا. آپ چھپایا کیوں ہے آپ نے 60 دن، اور 60 دن بعد آپ لے کر رہے ہیں؟ اس میں کیا ایسی چیز تھی جس کو آپ چھپا رہے ہیں؟ یہ کوئی لوکل مسئلہ تو نہیں قصور کی کسی گلی محلے کا، یہ تو ایک نیشنل کنسنسس کا ایشو ہے. اور اگر آپ اس کو کوئی ریلیف دینا چاہتے ہیں تو بتائیں کیوں دینا چاہتے ہیں، کیا اس کے پیچھے ریزنز کیا ہے، وجوہات کیا ہے. آپ نے کسی کو اس پہ مناسب ہی نہیں سمجھا کہ اس پہ کسی کو کانفیڈنس ملے، قومی اسمبلی میں لے کریں. سینٹ میں چونکہ یہ کہا گیا ہے کہ جب بھی آرڈیننس آئے گا اس کے بعد جو پہلی سیٹنگ ہوگی اس میں لے کرنا پڑے گا. کیوں نہیں کیا؟ کب سے یہ مل رہی ہے؟ نیشنل اسمبلی، جون کا بجٹ کا سارا گیا، سینٹ گیا، سارا گیا، آپ نے نہیں اس کو لے ہی نہیں کیا. اس کے علاوہ NROs تو بہت دیے ہیں. NROs تو کیا علیمہ خان کو NRO نہیں دیا؟ کیا اس نے ایمنیسٹی اسکیم میں NRO نہیں دیا؟ کیا اس کے بعد آٹا چوروں کو اور اس کے بعد دوائیوں کے اسکینڈل والوں کو NRO نہیں دیا؟ BRT میں NRO نہیں ہے؟ یہ سارے کے سارے NROs ہیں جن کو کوئی پوچھ نہیں رہا. جو سب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں آپس میں آج کل بڑی محبتیں بڑھ رہی ہیں اور سیاسی جماعتوں میں ہونی چاہیے، لیکن ماضی کی تلخیاں، ماضی کے بیانات، ماضی میں ایک دوسرے کے خلاف جو سخت ترین الزامات لگے تھے، اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دوبارہ سے جمہوریت کے لیے کہہ لیں، ایجوٹیشن کے لیے کہہ لیں، کسی چیز کے لیے کہہ لیں، اکٹھے چل سکیں گے؟ رانا صاحب دیکھیں، یہ محبتوں اور دشمنیوں اور دوستیوں کا ایشو نہیں ہوتا. پولیٹیکلی آپ کو سیٹلمنٹس ہوتی ہیں. آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم اور نون لیگ کیا جو کہہ رہے ہیں ہم ایک نقطے پہ آ گئے تو ہم اکٹھے موو کریں گے. ہم علیحدہ پارٹیز ہیں، کوئی ایک پارٹی تو نہیں ہے. ان کا اپنا ایجنڈا ہے، ان کا اپنا منشور ہے، ہمارا اپنا ایجنڈا ہے، ہمارا اپنا منشور ہے، باقی پارٹیوں کے اپنے اپنے. اگر ایسا ہوتا تو پھر ہمیں علیحدہ پارٹیوں میں رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک پارٹی ہو جاتی. سو اس لیے ضروری ہے کہ کنسنسس کس چیز پہ ہو رہا ہے. اس وقت ضروری ہے کہ جو آٹا، گھی، دال، پیٹرول، بجلی، ان کی قیمتیں، گیس کی قیمتیں، جو کچھ لوگوں کا حال ہے وہ دیکھ لیں. آگے سے یہ کرپشن ختم کرنے آئے تھے، یہ پینشن ختم کرنے جا رہے ہیں. ریٹائرمنٹ کی ایج 55 سال، جہاں پہ سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے لوگوں کو جابس کی، ان کو گھروں سے نکال رہے ہیں. پھر آپ اداروں کی بندر بانٹ آپ کے سامنے ہے، روزویلٹ ہوٹل سے لے کر یہاں پہ جو لوگ ہیں، کانفلکٹ آف انٹرسٹ جتنا بھی ہے. اب یہ حماد اظہر اسٹیل کا بزنس کر رہا ہے اور اسٹیل مل کا فیصلہ کر رہا ہے. یہ زلفی بخاری باہر سے آیا اور وہ روزویلٹ ہوٹل بیچتا ہے. جو سب عید کے بعد جو سب EBC ہو رہی ہے، آل پارٹی کانفرنس عید کے بعد ہو رہی ہے، اور کیا شہباز شریف اس میں آ رہے ہیں؟ اس سے پہلے جو ہے وہ جوائنٹ کمیٹی جو ہے اپوزیشن کمیٹی وہ ملے گی عید سے پہلے. وہ ایجنڈا، ڈیٹ، وینیو، عید سے پہلے کہہ رہے ہیں. عید سے پہلے ملے گی اور APC عید کے بعد. اور اگر شہباز شریف تندرست نہیں ہو پاتے کسی وجہ سے تو کیا پھر بھی ہوگی؟ جی یا بالکل ان کی تندرستی کا انتظار کیا جائے گا؟
نہیں بالکل ہوگی. بعض اوقات اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی بیماری اس کی جگہ پہ اس کی پارٹی کے لوگ چلے جاتے ہیں. آپ تو رانا صاحب اتنے پرانے صحافی, آپ کو پتا ہے MRD کی تحریک کے دوران ساری جو 8 ایئر لیڈرشپ تھی, 2nd ایئر لیڈرشپ, وہ ساری جیلوں میں ہوتی تھی. 3rd ایئر لیڈرشپ جاتی تھی میٹنگ میں, جو فیصلے ہوتے تھے اس پہ امپلیمنٹیشن ہوتی تھی. چودھری صاحب جس وقت کی آپ بات کر رہے ہیں بالکل درست کر رہے ہیں. میں جس طریقے سے بات یا جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ بھی آپ سمجھ رہے ہیں, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میاں شہباز شریف جو ہیں وہ اس پہلی آل پارٹیز کانفرنس میں موجود ہوں گے؟ دیکھیں ان کی صحت کا ایشو ہے, اگر ان کی صحت ٹھیک ہوئی تو آئیں گے, نہیں ٹھیک ہوئی تو ان کی جگہ پہ ان کی نمائندگی کر لے گا وفد. اس میں کیا ایشو؟ چودھری صاحب NRO کے بارے میں ایک اور بات کرنی ہے کہ آپ NRO کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں کہ اپنے قریبی ساتھیوں کو دیا ہے. جو حکومتی ترجمان ہیں یا حکومتی وزراء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دوسری جانب یہ نیب بند کرنے کا بھی اشارہ دے رہے ہیں کہ نیب کو بند کیا جائے. یعنی ایک جانب الزامات لگا رہے ہیں, دوسری جانب اپنے لیے NRO مانگ رہے ہیں. تو کیا یہ چاہ رہے ہیں کہ احتساب کا عمل بھی برابر کا ہو, اور اگر NRO بھی دینا ہے تو سب کو برابر کا ملے؟ مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے, کل سے میں یہ بات سن رہا ہوں, آدھا فکرہ پہ بات کرتے ہیں, آدھے پہ کرتے ہی نہیں. فکرہ کل بھی میں ساتھ تھا, میں نے آج بھی تقریر سنی بلاول صاحب کی. انہوں نے کہا اس کو بند کریں, چونکہ جو ہم کہتے تھے, پیپلز پارٹی کہتی تھی یہ لائلٹی چیز کرنے کے لیے, پارٹیاں توڑنے کے لیے, یہ سارا کچھ کرنے کے لیے ہے. اور انہوں نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ یہ پگمیز کو سلیکٹ کرتے ہیں, پھر ان کے بعد ان کو نرچر کرتے ہیں, پروان چڑھاتے ہیں, بونے لوگوں کو اٹھاتے ہیں, ان کو پروان چڑھاتے ہیں, پھر ان سے اپنے مقاصد کے کام لیتے ہیں. تو یہ تو ایک سیدھی سیدھی چارج شیٹ ہے. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ بلاول صاحب نے کل بھی کہا, آج بھی کہا کہ اس کو بند کریں. اس پہ عدم اعتماد ساری پارٹیوں نے کر دیا ہے. اس کی جگہ پہ ایک نیا ادارہ بنائیں جو کراس دا بورڈ سب کا کرے, جو میرا بھی کرے, ججز کا بھی کرے, جرنلسٹ کا بھی کرے, جرنیلوں کا بھی کرے, بیوروکریٹس کا بھی کرے, سیاستدانوں کا بھی. سارا کیا اس میں کوئی غلط بات کی تو صرف آدھی بات نہ کریں پلیز, آپ پوری بات کریں. اچھا جو صاحب, جو انہوں نے کہی اگر یہی حکومت جو ہے تحریک انصاف کی, یہ اگلے چند ماہ میں اگر یہ رہتی ہے حکومت اور یہ الیکشن کرواتی ہے بلدیاتی, تو کیا آپ کی پارٹی اس میں حصہ لے گی؟ دیکھیں نا, جہاں پہ یہ بلدیاتی الیکشنز ہوں گے تو اس میں بالکل ہم تو کوئی الیکشن نہیں چھوڑیں گے, سب میں پارٹیسپیٹ کریں گے. سندھ کے اندر تو بلدیاتی نظام موجود ہے. یہ تو نچلی سطح پہ داخل کرنے آئے تھے, اختیارات کی تقسیم کرنے آئے تھے, اور جو نچلی سطح پہ ادارے تھے ان کو توڑ کر بیٹھ گئے. KPK میں تو ان کی حکومت ہے, یہاں پہ بھی ان کی حکومت ہے. بلوچستان میں جہاں پہ نہیں ہے ان کی حکومت وہاں پہ بلدیاتی نظام موجود ہے, اور جہاں جہاں پہ ان کا عمل دخل ہے وہاں پہ توڑ رہے ہیں سارے ادارے. تو یہ تو جو کچھ بات کہی ہوئی ہے اس کے سب کچھ الٹ کر رہے ہیں. چودھری صاحب, ہر حکومت میں موجود جو اپوزیشن ہوتی ہے اس نے پچھلے 3 ادوار میں حکومت پر یہ الزام لگایا کہ یہ بھارت نواز حکومت ہے. پاکستان پیپلز پارٹی پہ بھی یہ باتیں ہوتی رہیں, مسلم لیگ نون پہ بھی ہوتی رہیں, PTI پہ بھی ہو رہی ہیں. تو آپ کی نظر میں اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی تو 1500 سے زائد مرتبہ رواں برس LOC پر سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی, ہم نے ان کا ایک پائلٹ واپس کر دیا, اور کلبھوشن کا یہ معاملہ, پیپلز پارٹی کی حکومت کا موقف اور اسٹریٹجی کتنی مختلف ہوتی PTI سے؟ نہیں دیکھیں, فرق ہے. بھارت نوازی کی یا بھارت نوازی کا ایشو نہیں ہے یہاں پہ ایشو ہے بھارت کے ساتھ. بالکل ہم بھی پیس چاہتے ہیں اس خطے کے اندر. یہ 2 ایٹمی طاقتیں ہیں, اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو یہ بربادی کے سوا کچھ نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی بالکل چاہتی ہے. ذوالفقار علی بھٹو جنہوں نے بنیاد رکھی تھی وہ کہتے تھے کہ میں ساؤتھ ایشیا کو نیوکلیئر فری دیکھنا چاہتا ہوں, لیکن میری مجبوری ہے کہ اگر انڈیا نے بنایا ہے تو میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. سو اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی پیس ٹاکس, پیس نیگوسیشنز کے کبھی خلاف نہیں رہی. لیکن صرف ایک پارٹی ہے جس نے پہلے دن سے کہا تھا کہ جب مودی آئے گا تو یہ مودی نہ صرف فنڈامنٹل رائٹس چھینے گا, ساری تباہی کرے گا, خطے کے امن کے لیے بھی ایک خطرہ ہوگا. سو ہمارا آج بھی موقف وہی ہے. نون کا موقف کل وہ نہیں تھا. آج PTI تو دعائیں مانگتی رہی ان کے لیے جیتنے کے لیے. وہ کہتی رہی کہ وہ جیت جائے گی اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا, اس سے کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. حل ہو گیا کشمیر کا مسئلہ, تو انہوں نے کشمیر کو اپنے اندر شامل کر لیا. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کسی شخص کی اگر شہر آگ کٹ جائے اور وہ تڑپے بھی نہ, تو اس کا کیا مطلب ہوگا. یہ اس وقت کی کیفیت ہے, یہ بول بھی نہیں رہے. اور اوپر سے کلبھوشن کا دیکھیں, کلبھوشن کے ایشو پہ یہ ٹیکٹیکل ایشو ہے. اگر کوئی ایسا ایشو تھا, یہ میں نے کہا کہ کسی موڑ پھنڈا کا ایشو تو نہیں ہے, یہ تو ملک کی سلامتی کا ایشو ہے. اس میں اگر بلا کر آپ ساری جماعتوں کو کہتے کہ یہ مسئلہ ہے تو وہ مان جاتی.
کیا ایشو تھا؟ اس میں کوئی ایشو نہیں. کیا باقی ریزولوشنز مشترکہ اس لڑائی کے باوجود نہیں آ جاتے ہیں؟ سو اگر آپ اس کو چھپا رہے ہیں، اس چھپانے کے پیچھے کیا ہے؟ یعنی ایشو یہی ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کو آن ٹیبل لینا چاہیے. رانا صاحب ایک جاسوس نہیں، دیکھیں ایک جاسوس جو ہے، ایک منٹ رانا صاحب، ایک جاسوس ہے، اس کے رائٹس ہیں، لیکن یہ تو دہشت گردی بھی ساتھ اس نے کہا ہے مانے، تو یہ بالکل ایک الگ قسم کی صورتحال ہے. صحیح. چودھری صاحب آپ کا اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے. پیپلز پارٹی جو ہے، پیپلز پارٹی، میں تمام پارٹیوں کا نہیں کہہ رہا چونکہ آپ کی جماعت ہے، پیپلز پارٹی موجودہ حکومت کے خلاف تحریک چلانے کے حوالے سے کیا رائے رکھتی ہے؟ کیا آپ اسمبلی کے اندر تبدیلی کریں گے، مڈ ٹرم الیکشن چاہتے ہیں یا کچھ اور؟ یہ دیکھیں یہ تو اے پی سی نے طے کرنا ہے. نہیں، پیپلز پارٹی کا میں پوچھ رہا ہوں، پیپلز پارٹی کا کیا نقطہ نظر کیا ہے؟ ہر سیاسی جماعت اپنا پیش کرے گی نا نقطہ نظر. ہم تو رانا صاحب، ہم نے تو باقاعدہ ساہیوال ڈویژن سے آغاز کر دیا تھا، اس کی ڈیٹس آ گئی تھی، وہاں پہ پوسٹرز، بینر سب کچھ لگ گئے تھے. بلاول صاحب کا وزٹ ہم ساہیوال سے سٹارٹ کر رہے تھے، اور ساہیوال کے بعد ہم دوسری جگہ پہ جانا تھا، لیکن پینڈیمک آ گئی جس کی وجہ سے ہمیں پوسٹ پون کرنا پڑا. تو بلاول صاحب نے کہا کہ اگر انہوں نے بنیادی چیزوں کو چھیڑا 18ویں ترمیم کو، NFC ایوارڈ کو اور باقی چیزوں کو، تو پھر پینڈیمک کے باوجود، اس وبا کے باوجود ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں کہ ہم احتجاج کے لیے نکلیں. اسلام آباد جا رہے ہیں؟ اسلام آباد میں اے پی سی، اسلام آباد مارچ ہوگا؟ اے پی سی ابھی ہوگی، اس پہ طے کریں گے. دیکھیں ہم اب ایک کنسنسس، دیکھیں مولانا صاحب نے اس وقت خود سارے فیصلے کیے تھے، اس وقت ہم ایک کنسنسس فیصلے کرنا چاہتے ہیں. صحیح. تو اس میں سارے رنگ ہوں گے احتجاج. یعنی فیصلے جو ہیں وہ تمام لوگوں کی مشاورت سے ہوں گے، تبھی کچھ اس کا نتیجہ نکل سکے گا، اور تبھی ایک حکمت عملی ترتیب وفاقی حکومت کے خلاف کوئی تحریک چلائی جا سکتی ہے. بہت شکریہ چودھری منظور صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین، دیگر ایشوز پر نظر ڈالیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی مشکلات کم تو نہیں ہوئی، البتہ روز بروز بڑھ ضرور رہی ہیں. ایک طرف اپوزیشن کا دباؤ ہے تو دوسری جانب اپنے ہی ارکان کی ناراضی ہے. اوپر سے ستم ظریفی یہ کہ تحریک انصاف اپنے ہی ارکان کو منانے میں ناکام ہے. اپنے ارکان ہوں یا اتحادی، دونوں ہی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سے ناخوش ہیں اور ناراض ہیں. کیا ایسے حالات میں حکومت فارورڈ بلاک کا سامنا کر پائے گی؟ اسی ایشو پر بات کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما راجہ ریاض احمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. راجہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. راجہ صاحب، آپ کو تو بڑے پرتپاک انداز میں پاکستان تحریک انصاف میں شامل کیا گیا تھا، تو 2 سال کا یہ تجربہ کیسا رہا؟ جی دیکھیں، اس میں ویسے عمران خان خود آنسٹ ہیں، محنتی ہیں، لیکن بیوروکریسی جو ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہو گئی ہے. اور میں نے خان صاحب کو یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ بیوروکریسی جو اتنی اسٹرانگ ہو گئی ہے، اور بہت سے لوگ نواز شریف صاحب کے زمانے سے بہت ترقیاں انہوں نے حاصل کی ہیں، تو جب تک ان کو مطلب کہ صحیح طریقے سے ڈیل نہیں کیا جائے گا تو مسائل ہمارے سیدھے نہیں ہوں گے، مسائل ہمارے کم نہیں ہوں گے بلکہ بڑھیں گے. اور وہ بھی ہو رہا ہے کہ ہمارے مسائل مختلف طریقوں سے ہمارے گلے میں ڈالے جا رہے ہیں اور تحریک انصاف کو بدنام کیا جا رہا ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ایک آنسٹ آدمی ہمارے ملک میں ہے عمران خان، لیکن اس سے ہم وہ فائدہ حاصل نہیں کر پا رہے جو ہمیں حاصل کرنا چاہیے تھا ملک کو بہتری کی طرف لے جانے میں. اور اس میں سب سے بڑا رول جو ہے وہ بیوروکریسی کا ہے. میں نے تو انہیں ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ان کے بارے میں ایک سیریس فیصلہ کریں، اور اپنی پولیٹیشین جو پولیٹیکل لوگ ہیں جو الیکشن لڑتے ہیں ان کی اپنی ایک ٹیم بنائیں اور وہ نمبر 1 پہ ہو، اور ان کے وہ بیٹھ کے فیصلے کرے اور بیوروکریسی اس پہ عمل کرے. اب ہو یہ رہا ہے کہ فیصلے بیوروکریسی کر رہی ہے، عمل بھی وہی کر رہی ہے، اور الیکٹڈ پولیٹیشین جو ہیں وہ اتنے نمایاں نہیں جتنے کے نمایاں ہونے چاہیے. راجہ صاحب، ان حالات میں جب آپ کہہ رہے ہیں کہ بالکل بیوروکریسی جو ہے وہی ہیوی ہے اور ارکان اسمبلی جو ہیں ان کو کچھ نہیں مل رہا، ان کے کہنے پہ کچھ نہیں ہو رہا، تو کیا آنے والے دنوں میں بلدیاتی انتخابات میں تحریک انصاف جیتتی ہوئی نظر آئے گی؟ دیکھیں جی، بلدیاتی انتخابات، پہلی تو بات یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ بلدیاتی انتخابات ہوں گے، اور اگر ہوں گے تو اس میں تحریک انصاف کے لیے بہت سے مسائل ہیں.
महंगाई के हवाले से, लाकानूनियत के हवाले से, पेट्रोल महंगा हुआ है, आटे का इशू है, चीनी का इशू है, ये और सबसे बड़ी डेवलपमेंट का इशू है, नौकरियों का इशू है। 2 साल से पंजाब में और वफाक में नौकरियों पे बैन है। तो इस हवाले से अभी तक हमने एक बच्चा जो है वो मुलाजिम नहीं कराया किसी भी पोस्ट, यानी कि ग्रेड 1 में भी नहीं मुलाजिम कराया 2 सालों। तो ये चीजें हमें हमारे गले पड़ेंगी और ये हमें फेस करना पड़ेगी। लोग हमारे से नाराज हैं और जो लोग पीटीआई के थे वो भी हमें आके कहते हैं जी कि हमारा ये काम कराएं, हमारा ये काम कराएं, और हमारे पास नौकरी है, ना हमारे पास डेवलपमेंट है, ना हमारी बात को सीरियसली सुना जाता है। रिश्वत जो है वो पहले से बढ़ चुकी है। तो इन सारी चीजों पर खान साहब अभी काफी सीरियसली सोच रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इस पे राजा साहब ये कहिएगा कि आपकी नज़र में ब्यूरोक्रेसी है जिसने हाईजैक किया हुआ है हुकूमत को, या फिर कुछ वज़रा भी ऐसे हैं जिन्होंने हुकूमत की कैबिनेट को हाईजैक कर लिया? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई वज़रा ऐसे हैं जिन्होंने कैबिनेट को या हाईजैक किया, और मेरा नहीं ख्याल ऐसी कोई बात है। असल इशू खान साहब को मेरा ख्याल अब समझ आ गया है और इस बारे में वो बड़ा सीरियसली आजकल मेरी रिपोर्ट के मुताबिक वो वर्किंग कर रहे हैं। अल्लाह करे अगर वर्किंग हो जाए और एक टीम इलेक्टेड लोगों की उनके साथ बैठ जाए तो मेरा ख्याल है जल्दी से मामला हल होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि राजा साहब जो आपकी सोच है, जो आपके खदशात हैं, क्या तहरीक इंसाफ के अंदर और भी कई ऐसे अरकान असम्बली हैं जिनके यही खदशात हैं? ये मेरा ख्याल है सब तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, सिर्फ मैं नहीं, सब लोगों का ये ख्याल है और सब लोगों की ये अप्रोच है। वफाकी वज़रा की ये अप्रोच है, मेंबरान असेंबली की ये अप्रोच है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि राय साहब क्या आप लोगों से जब आपने ये अब खुलेआम इजहार किया कई प्रोग्राम्स में और अब बरमना कहा कि ये हो रहा है, तो क्या आपके साथ कोई दूसरी सियासी जमातों ने राब्ते किए? नहीं, मेरे साथ क्यों राब्ता करना, मैं तो इमरान खान के साथ हूँ, उनके टिकट पे मुंतखब हुआ हूँ। जब भी बात हुई तो हमने कहा जी वोट हमारी जब तक हम उनके टिकट पे आए हैं उनके साथ है, कोई राब्ते की जरूरत नहीं। हम कुछ भी नहीं कह रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ मजबूत हो, इमरान खान मजबूत हो, ये हमारा एजेंडा है। अब इस राजा साहब आप पंजाब की सियासत पे क्या कमेंट करेंगे? आप सीनियर सूबाई वजीर भी रहे हैं पंजाब में, तो मौजूदा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वो तो ये दावा करती है कि हमने बहुत से इदारों को बहाल कर दिया है और हम बहाली की जानिब गामजन है, तो पंजाब का तर्ज सियासत आपकी नज़र में माजी से कितना मुख्तलिफ है? देखिए, जो जिस तरह वफाक में प्रॉब्लम है ना, इसी तरह पंजाब में भी प्रॉब्लम है और इनको एड्रेस इमरान खान साहब कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो मैंने आपको अर्ज किया ना कि मेरे इत्तला के मुताबिक इस पर सीरियसली वर्किंग हो रही है और इनको एड्रेस करने जा रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को मजबूत किया जाए, इमरान खान का जो वोट बैंक है वो मजबूत हो। तो ये हमारे सब के लिए बहुत जरूरी है, हमारी सर्वाइवल इसमें है कि इमरान खान मजबूत हो और तहरीक इंसाफ मजबूत हो। उसके लिए हम अपनी राय हर फोरम पे देते हैं, आपके सामने भी बात कर लेते हैं और हर फोरम पे इस बात का इज़हार करते हैं। और अभी काफी सीरियसली आपने देखा है कि पिछले हफ्ते 10 दिन से काफी सीरियसली मीटिंगें हो रही हैं हाई लेवल पे इमरान खान साहब की क़यादत में। तो उम्मीद तो है कि इंशाल्लाह ताला हालात बेहतर होंगे, क्योंकि खान साहब ने 22 साल मेहनत करके तहरीक इंसाफ को बनाया है। तो अब अगर यही हालात रहते हैं राजा साहब और आइंदा इलेक्शन आ जाते हैं, तो क्या आप दोबारा तहरीक इंसाफ से ही इलेक्शन लड़ेंगे? इंशाल्लाह ताला मैं तहरीक इंसाफ से ही इलेक्शन लड़ूंगा। ज्यादा से ज्यादा यही होगा ना कि हार जाऊंगा, लेकिन मैं तहरीक इंसाफ में हूँ। मैंने 35 साल पीपल्स पार्टी में रहा हूँ, अब इस जमात में आया हूँ, तो अब मेरा ख्याल आगे मेरे लिए मुनासिब नहीं है। ज्यादा से ज्यादा यही होगा ना कि इलेक्शन नहीं जीत सकूंगा, तो कोई बात नहीं। ये पीपल्स पार्टी और नून लीग में आजकल मोहब्बत बड़ी बढ़ रही है, बड़ी प्यार की पींगें बढ़ रही हैं। आप तो दोनों के बड़े करीब रहे हैं, मियां शहबाज शरीफ के भी, कि उन्होंने किस तरीके से फिर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाकर जो किया। तो क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग का आपस में जो ये प्यार है ये आगे चल पाएगा? देखें, नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है अभी उनके मसाइल कुछ और हैं। अभी उन मसाइल से वो निकलेंगे तो फिर
اصل پکچر سامنے آئے گی. ابھی ان کے اپنے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں اور اس کو وہ طریقے سے ٹیکل کر رہے ہیں, ٹائم گزار رہے ہیں. لیکن پیپلز پارٹی نے جس طرح اپنے آپ کو محدود کر لیا سندھ تک, اور پہلے بھی ایک دفعہ نون لیگ نے پیپلز پارٹی کو بالکل کلیئر سندھ دیا تھا, اور پیپلز پارٹی نے نون لیگ کو پنجاب بالکل کلیئر دیا تھا. تو میرا خیال ہے اس چیز میں ان دونوں کا فائدہ ہے, اور دوبارہ بھی یہ میرا خیال ہے اس طرح کی پالیسی مجھے لگ رہا ہے کہ بنے گی کہ پیپلز پارٹی بیل آؤٹ کرے گی پنجاب میں مسلم لیگ نون کو, اور مسلم لیگ نون بیل آؤٹ کرے گی سندھ میں پیپلز پارٹی. راجہ صاحب, آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے سرگرم جیالے رہے ہیں, تو اس دور میں جب آصف علی زرداری صاحب کی حکومت تھی تو ان کے طرز سیاست پہ بہت سے لوگوں کو اعتراض تھا. تو آپ کی نظر میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کا انداز سیاست کس حد تک مختلف ہے؟ دیکھیں جی, بلاول بھٹو بے نظیر بھٹو کا بیٹا ہے, بڑی پازیٹیو اپروچ ہے, اسمبلی میں بڑی اچھی تقریر کر رہا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی مجھے نہیں نظر آ رہا کہ دوبارہ سروائیو کرے گی, کیونکہ پیپلز پارٹی سے اور پنجاب میں بہت زیادہ فاصلے بڑھ گئے ہیں, اور سندھ کی خاطر پیپلز پارٹی کو ایک پالیسی کے تحت یہاں پہ کمزور کیا گیا. اگر وہ پالیسی نہ اپنائی جاتی, مسلم لیگ نون کو بیل آؤٹ نہ کیا جاتا, تو شاید پیپلز پارٹی اتنی بری پوزیشن میں پنجاب میں نہ ہوتی. اور آئندہ الیکشن میں بھی مجھے پنجاب میں پیپلز پارٹی کی کوئی سروائیول نظر نہیں آ رہا. ایسا میاں عمران خان صاحب لاہور آئے تو آپ کی ملاقات کیوں نہیں ہوئی؟ جی, وہ زیادہ لوگ تھے جنوبی پنجاب کے, تو میری بھی اس سے پہلے ایک دفعہ ملاقات ہو چکی ہے اور میری چیزیں ساری ڈسکس ہو چکی تھی, تو اس وجہ سے میرا کوئی اس دن کوئی ایسا ایجنڈا بھی نہیں تھا. اس لیے کیونکہ میں پہلے مل چکا تھا, اس لیے میرا خیال ہے. یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو کی تبدیلی کے حوالے سے بڑا شور مچا ہوا ہے, بڑا شور مچا رہے تھے لوگ, خان صاحب میرا خیال کلیئر کر گئے ہیں کر گئے. ویسے آپ کے اندازے میں یہ جو وزراء کچھ فارغ ہو رہے ہیں, کچھ فارغ ہو گئے ہیں, ایک وزیر اور کچھ بیوروکریسی فارغ ہو رہی ہے, یہ وہی سوچ ہے جو آپ کی ہے؟ میں یہ جو آپ اگلے 10-15 دن میں بہت تبدیلیاں دیکھیں گے پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی, اور اگلے 10-15 دن میں اگر یہ تبدیلیاں ہوئیں تو پھر جو میں بات کر رہا ہوں کہ خان صاحب اپنا جو لوگ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی ایک زبردست سیاسی ٹیم بنائیں, وہ فیصلے کرے اور بیوروکریسی ان پہ عمل کرے. تو اگر یہ چیز میرا خیال ہے آپ کو اگلے چند دنوں میں نظر آئے گی, جس سے طریقہ انصاف کو مضبوط ہوگی, عمران خان صاحب مضبوط ہو گئے, اور پارٹی کے جو ورکر ہیں ان کی بہتری کے ان کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے, اور جب وہ حل ہونا شروع ہوں گے تو میرا خیال اس سے طریقہ انصاف مضبوط ہوگا. اگلے چند دنوں میں فیصلے ایسے ہوں گے جس سے پاکستان کے انصاف کا امیج بھی بہتر ہوگا, اور فیصلے ایسے ہوں گے جس سے ملکی مسائل بھی ختم ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ راجہ ریاض احمد صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین, دیگر ایشوز پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک. پشاور میٹرو بس جو منصوبہ ہے اس میں ایک کمپنی کو $83 ملین کا کانٹریکٹ ملا تھا. اس کے خلاف پھر کچھ شکایات بھی موصول ہوئیں اور اس پر انکوائریز کا سلسلہ شروع کر دیا گیا. اطلاعات یہ ہیں کہ اب وہ کسی کی ہدایت پر, کسی کی سفارش پر یا پھر کسی معاہدے کی عمل درآمد کی یقین دہانی پر وہ شکایات واپس لینے کا فیصلہ کر لیا گیا. بیورو چیف اسلام آباد سہیل اقبال بھٹی صاحب نے ہمیں جوائن کیا. بھٹی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بھٹی صاحب, کسی کی سفارش کی بنا پر یہ شکایات واپس لی جا رہی ہیں یا پھر معاہدے پر عمل درآمد کی یقین دہانی کروا دی گئی جس پر یہ انکوائریز بند کرنے کا فیصلہ ہوا؟ یاسر دیکھیے, یہ بہت امپورٹنٹ معاملہ تھا. بالخصوص LMKR کمپنی کا نام ہے جس کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں آصف رئیس صاحب, اور وہ ان کا تعلق بہت کلوز اسٹیبلش ہوا وفاقی وزیر بحری امور علی زیدی صاحب کے ساتھ, اور اتنی امپورٹنٹ پرسنالٹی ہے کہ بہت سے معاملات کے اندر ان کی کمپنی نے بہت سے کانٹریکٹ حاصل بھی کیے. صرف یہی نہیں بلکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جب چین کے دورے پر تھے تو آصف رئیس صاحب بھی ان کے ساتھ تھے. علی زیدی صاحب کہتے ہیں کہ میں آن کرتا ہوں, میرے صرف دوست نہیں میرے بھائی ہیں, تو بہت کلوز ایسوسیشن ہے. معاملہ یہ ہے LMKR کمپنی نے CDA کے ساتھ ایک پروجیکٹ ایگریمنٹ پروجیکٹ کے اوپر دستخط ہوئے جس کے مطابق ای آفس سسٹم انہوں نے اور کچھ سافٹ ویئر پرووائڈ کرنے تھے. 2006 کا یہ معاہدہ ہے اور 2017 تک یہ کمپنی معاہدے کے مطابق کام نہ کر سکی, اور تقریباً 80 سے 90% وہ اس نے پیمنٹ بھی حاصل کر لی.
کچھ گورنمنٹ افسران کی اوپر ذمہ داری تھی. 2017 میں جب سی ڈی نے دیکھا کہ ہمارا انہوں نے ای آفس سسٹم نہیں دیا, جو لیٹسٹ سافٹ ویئر کے 5 ماڈیولز دینے تھے وہ نہیں دیے, معاملہ ایف آئی اے کے سپرد ہوا. ایف آئی اے نے انکوائری کی اور انہوں نے ایف آئی آر کا اندراج کیا, جس کی کاپی جو دی لاسٹ آور کو موصول ہوئی ہے. اس میں واضح طور پر ہے, جس میں ایکیوزڈ ہیں عاطف رئیس صاحب. عاطف رئیس صاحب نے جب ایف آئی آر کا اندراج ہو گیا, انہوں نے لکھا ہے اس ایف آئی آر کے اندر کہ قومی خزانے کو نقصان پہنچا ہے, رانگ ڈوئنگز ہوئی ہیں, اس کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے. عاطف رئیس صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ گیا کہ اس ایف آئی آر کو ڈسمس کروائیں, نہ کروا سکے. اب آپ سن کر حیران ہوں گے کہ اسی کمپنی نے بعد میں پشاور میٹرو کا بس منصوبے کا بھی $83 ملین کا پروجیکٹ ون کیا. وہاں پر بھی کچھ سافٹ ویئر اور آئی ٹی ریلیٹڈ انہوں نے سروسز پرووائڈ کرنی تھی. اب جب یہ ایف آئی اس کی انکوائری کر رہا ہے, بجائے اس سے کہ آپ اس کو, یہ کمپنی جو قومی خزانے کا نقصان کا معاملہ ہوا اس کو تلافی کرتے, اس سے پہلے وزیراعظم کے آفس سے ایک ڈائریکشن جاری ہوئی. وزیراعظم کے ایڈوائزر برائے ادارہ جاتی اصلاحات جو ڈاکٹر اشرف حسین صاحب ہیں, ان کی سربراہی میں کمیٹی بنی. کمیٹی نے سب کچھ ریکمینڈ کر کے وفاق ای سی سی کے سامنے بھیجا. انہوں نے اپروو کر دیا ہے کہ سی ڈی اے اور وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی اپنی ایف آئی اے سے درخواست واپس لیں گی, ایف آئی آر کینسل ہوگی. جب یہ انسٹرکشن جاری ہوں گی تو 2 ہفتوں کے بعد جو صاحب اس وقت صورتحال کیا ہے, بٹی صاحب اس وقت کیا صورتحال ہے, رہنے والا کام ہے موجودہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وفاقی حکومت نے عاطف رئیس صاحب کے خلاف ایف آئی آر واپس لینے کی, ایف آئی آر اور مقدمہ واپس لینے کی منظوری دے دی ہے. حیران کن طور کے اوپر ای سی سی یا فیڈرل کیبنٹ کا فورم اس کاموں کے لیے استعمال کبھی نہیں ہوا, جہاں پہ 2 حکومتی ادارے اور ایک پرائیویٹ پارٹی کے مابین ڈسپیوٹ ہو. اس کے لیے کورٹ کا فورم موجود ہے. ہزاروں کیسز ایف آئی اے میں نیب موجود ہیں. اس کا مطلب ہے کہ تمام معاملات آپ جو پرائیویٹ پارٹیز کے معاملات ہیں, وزراء کے دوستوں, آپ ای سی سی میں لے کے جائیں اور وہاں سے سفارشات دلوائیں کہ جو متعلقہ سرکاری ادارہ ہے وہ شکایت واپس لے لے, مقدمہ ختم کر دیا جائے. یہ یونیک کیس ہوا ہے, ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا, چونکہ بہت سے انگلیاں اٹھی تھی, سوالات اٹھے تھے عاطف رئیس صاحب اور علی زیدی صاحب کے ریلیشن سے متعلق اور ان کے انفلوئنس سے متعلق. تو اب اس معاملے کو وائنڈ اپ کرنے کے لیے, اور صرف یہی نہیں دیکھنا یہ کہ وزیر بحری امور کی سفارش پر یہ عرصز واپس لے لیے جاتے ہیں, تو کتنے وزراء کی سفارش پر کتنے کیسز واپس لیں گے, کتنے لوگوں سے تعلقات نبھائیں گے. بہت شکریہ بیورو چیف اسلام آباد سہیل اقبال بھٹی اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین, ان دنوں تاجر بہت پریشان ہیں. تاجروں نے بہت سی جگہوں پر احتجاج بھی کیا ہے. بیوٹی سیلونز اور پارلرز والی خواتین بھی پریشان ہیں کہ کاروبار کب بنے گا, کیا کتنے دن کھلے گا, کتنے دن بند رہے گا, کتنے گھنٹے کاروبار کر سکتے ہیں, کتنے گھنٹے نہیں کر سکتے, تاجروں کے تحفظات کیا ہیں. اسی ایشو پر بات کرنے کے لیے ہمیں یہاں پہ جوائن کیا ہے جمیل پراچا صاحب, چیئرمین سندھ تاجر ایسوسی ایشن, اور عرفان اقبال شیخ صاحب, صدر لاہور چیمبر آف کامرس. دونوں صاحبان کا بہت شکریہ. پراچا صاحب, سب سے پہلے آپ کی جانب آؤں گا. اگر کاروبار جو ہے وہ 5 دن کھلتا ہے, اگر 6 دن کھلتا ہے, تو دونوں میں فرق کتنا ہے؟ اگر 8 گھنٹے کاروبار چلتا ہے یا پھر 10 سے 12 گھنٹے چلتا ہے, تو اس میں فرق کتنا ہے؟ حکومت کو کیا تحفظات؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ اگر ایک دن کاروبار کے لیے کراچی کی بات کر رہا ہوں, کراچی میں ایک دن کاروبار بند کر دیا جائے تو 3 سے 3.5 ارب روپے کے لاسز ہوتے ہیں. تو حکومت, ہم بار بار یہ کہہ چکے ہیں, حکومت کو باور کرا چکے ہیں کہ یہ نقصانات کو ہم پچھلے 3 ماہ تقریباً ہم بند کر چکے ہیں لاک ڈاؤن میں. تو ہم ہمیں نقصانات کو پورا کرنے کا وقت دیں, موقع دیں. نہ یہ ٹائم بڑھاتے ہیں, نہ کاروبار کے لیے ٹائم بڑھاتے ہیں, اور نہ ہی دن کھولتے ہیں. ہفتہ اور اتوار کی چھٹی کر کے 2 دن انہوں نے چھٹی کر کے اور لوگوں کو مصیبت میں ڈال دیا ہے. تاجر بد سے بدتر حالت میں ہوتے چلے جا رہے ہیں. اگر ان کا یہی رویہ رہا تو بالکل تاجر دیوالیہ ہو جائیں. اور اس پہ اوپر سے نہ کوئی پیکج نکالا گیا ہے تاجروں کے لیے, نہ کوئی ریلیف دیا گیا ہے, نہ کوئی فنڈ قائم کیا ہے, نہ کوئی ایسے آسان اقساط کے قرضوں کی ہم نے بار بار اپیل کی ہے, نہ کوئی قرضے دیے گئے کہ ہم کوئی اپنا چھوٹے تاجر اسٹیبل ہو جاتے ہیں ان قرضوں سے. لیکن صرف اور صرف ہمیں حکم نامے سنائے جاتے ہیں. اور اب تو تمام تھانوں کو, پولیس کو متحرک کر دیا ہے کہ وہ ڈنڈے کے زور پہ مارکیٹیں اور دکانیں بند کراتے ہیں. جی عرفان اقبال شیخ صاحب, آپ لوگوں نے کہہ دیا ہے کہ ہر صورت میں ہفتے والے دن دکان میں کھولیں گے اور شام 7 بجے کے بعد بھی کاروبار جاری رہے گا. اور یہ تو واضح طور پہ آپ لوگوں کی طرف سے آج اعلان ہو گیا, تاجروں کی طرف سے. تو کیا آپ لوگ اس اعلان پہ ڈٹے ہوئے ہیں؟ اور اگر حکومت آخری 3 دن جو پنجاب حکومت بنا رہی ہے کہ عید کے آخری 3 دن مارکیٹیں بند کر دی جائیں, تو کیا لائے عمل لائیں گے, سامنے لائیں گے؟ دیکھیے, پہلی بات تو سچی بات یہ ہے
کہ مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں کہ اس کو بند کرنے میں کیا حکمت ہے. مجھے سر اس حکمت کا بتا رہا ہے کہ جو ہم 3 دن بند کر دیں گے اس سے کیا ہوگا, کورونا سے بچ جائیں گے یا ہم اپنا کیا کریں گے. دیکھیے اب میری بات سنیں, آپ کی اکانومی کے جو حالات ہیں ہم مائنس میں, جی ڈی پی ہمارا مائنس پہ ہے, اور ہمیں تو اب یہ چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ 5,000 پر ڈے پیشنٹ سے ہم آگے ہیں 1,000 پیشنٹ پہ پر ڈے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب تو اس چیز سے اتنا فیئر نہیں ہے. نمبر 2 بات یہ ہے کہ اگر آپ 7 بجے بند کر دیتے ہیں مارکیٹ تو کیا اس کے بعد کرونا بھاگ جاتا ہے یا کیا ہو جاتا ہے, مجھے اس کی بھی سمجھا دیں. اگر آپ سیٹرڈے کو کھول دیں گے تو اس سے کیا کرونا بڑھ جائے گا. ایک مجھے تو کس کی سمجھ نہیں آتی کہ سیٹرڈے سنڈے ہم کیوں بند کر رہے ہیں. کم از کم عید کے لیے آپ کو عید تک کے لیے سیٹرڈے کو کھولنا چاہیے, ہر روز کھولنا چاہیے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جو آخری 7 دن ہے وہ آپ سیٹرڈے سنڈے دونوں کھولیں. دیکھیں رش ہوتا ہے آپ کے ٹائم کم کرنے سے, رش ہوتا ہے آپ کا دن کم کرنے سے. اگر آپ دن بھی پورے کریں گے, ٹائم بھی آپ بڑھا دیں گے. تو شیخ صاحب یہی جو آپ کے سوال ہیں کہ اگر کاروبار 5 دن کھلا ہے تو 6 دن کھولنے میں کیا حرج ہے؟ اگر 8 گھنٹے چل رہا ہے تو 12 گھنٹے ایس او پیز پر ہی چلانا ہے نا, تو 12 گھنٹے چلانے میں کیا حرج ہے؟ اس کا حکومت کیا جواب دیتی ہے؟ حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم نے جب تک یہ اس کو زیرو نہیں ہو جاتا آپ کا, تب تک ہم جو اپنے ایس او پیز اور ہم باقی چیزیں چھوڑیں گے. لیکن مجھے تو صرف ایک چیز پہ ہے گلا. دیکھیں یہ 3 دن کہتے ہیں آخر میں ہم بند کر دیں گے, بھائی 3 دن کیوں بند کرنا ہے, مجھے اس کی وجہ بتا دو, ایک وجہ بتا. تو شیخ صاحب اب اگر یہ کر دیتے ہیں تو اب آپ کا لائحہ عمل کیا ہے وہ بتا دیں. ہمارا لائحہ عمل کیا ہے کہ ہم ہر گورنمنٹ کے ساتھ اس بات کے اوپر جدوجہد بات کریں, ڈسکس کریں. میرا اپنا خیال ہے کہ گورنمنٹ ایسی کوئی بات نہیں کرے, میرا نہیں خیال کوئی ایسی بات کرے گی, اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ پوری مارکیٹیں عید تک کھلی رہیں گی. اور بلکہ میں تو یہ بھی ان سے کہتا ہوں کہ خدا کے لیے اس کو آخری جو ہے نا 7 دن 24 گھنٹے اور 7 دن کر دیں تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ موو کر سکیں, اور جہاں پہ دیکھیں اس کو وہاں سے کر دیں. اور ایک گھنٹے بعد پراچا صاحب کیا آپ بھی آل پاکستان انجمن تاجران اتحاد کے ساتھ ہیں کہ جن کا یہ کہنا ہے 31 جولائی تک یہ بندش ختم نہ کی تو ملک گیر احتجاج کریں گے؟ بالکل انشاءاللہ. دیکھیں وجہ یہ ہے کہ اب کوئی جواب ہی نہیں ہے نا بند کرنے کا. اگر آپ دیکھیں تو اب کرونا وائرس بالکل نیچے درجے پر آ چکا ہے, اور اب کوئی ایسی بات نہیں ہے, اور پھر دکانیں جو کھولی جا رہی ہیں مکمل ایس او پی کا عمل کر کے کھولی جا رہی ہیں, تو اس میں کوئی جواب نہیں بنتا ان کا بند کرانے کا, لاک ڈاؤن لگانے کا یا کرنے کا. لیکن یہ ہماری تو خود سمجھ سے باہر ہے کہ کس طریقے سے یہ لوگ زبردستی لوگوں پہ لاک ڈاؤن تھوپنا چاہتے ہیں. یہ اب بات برداشت نہیں کی جائے گی. ابھی بالفور ہم یہ جو ہے لاک ڈاؤن کا سلسلہ ختم نہیں کیا گیا, لیکن رفتہ رفتہ حکومت انڈسٹری کو کھول تو رہی ہے. شادی ہال اور مارکیز کے حوالے سے بھی فیصلہ کیا جا رہا ہے, ایک مہینے کے ڈیفرنس کے بعد حکومت کھول رہی ہے, تو پھر اعتراضات کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ شادی ہال سے متصل بہت سارے کاروبار ہیں. ہر چیز شادیاں ہوں گی تو آپ سمجھ لیں کہ لوگوں کے گارمنٹس ہے, جوتی ہے, کاسمیٹک ہے, اور بہت سارے ایسے کاروبار ہیں, برائڈل کے کاروبار کام ہیں, یہ سب اس سے ہی چلیں گے. تو یہ سارے لوگوں کو بند کر کے رکھا ہوا ابھی تک, جس سے ہمیں بہت زیادہ لاسز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یعنی تاجروں کو حکومت کی حکمت عملی سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت نے اگر 5 دن کاروبار کی اجازت دی ہے تو 6 دن کاروبار کیوں نہیں کھولا جا سکتا؟ اگر 8 گھنٹے کاروبار چل سکتا ہے تو اس میں زیادہ پریشر ہوگا یا 12 گھنٹے کے کاروبار میں زیادہ پریشر ہوگا؟ حکومت کی بھی اسٹریٹجی اس حوالے سے کافی سوچ بچار کے بعد ہی سامنے آتی ہے. حکومت کی اپنی اس میں حکمت ہو سکتی ہے لیکن عوام مشکلات کا شکار ہیں. بہت شکریہ جمیل پراچا صاحب اور عرفان اقبال شیخ صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین دی لاسٹ آور سے مجھے اور رانا عظیم صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.